کاروانے رہے بطحا میں ہوں آواز درا، کاروانے رہے بطحا میں ہوں آواز درا، سب میں شامل ہوں مگر سب سے جدا جاتا ہوں، سب میں شامل ہوں مگر سب سے جدا جاتا ہوں۔ اردو ادب کا نیر تاباں، اختر درخشندہ، ماہتاب منور، آفتاب منیر کہنا، کہلانا، سننا، لکھنا اور لکھوانا آسان امر ہے، لیکن اس کا عکاس ہونا اللہ کے فضل، آقا رحمت کی رحمت، آل ابا کی نظر عنایت اور محنت شاقہ کے بغیر ناممکنات میں سے ہے۔ ایک ایسی ہی صفات کاملہ کا مظہر و نمونہ بعد مدت کے افق اردو پر نمودار ہوا، اور ان کے نام کے ساتھ ملحق لاح کا محسن ایسا درست ثابت ہوا کہ وہ علی کا صفدر دائرہ اردو کا محسن قرار پایا، اور ان حسنات کا پیرایا چار دانگ عالم پھیل گیا۔ جناب صفدر علی محسن کا پنڈی راجپوتاں کوٹ لکھپت لاہور کے ایک شریف النفس اور منکسر المزاج انسان، محب و مشفق پیکر محمد شریف محسن کے ہاں 18 مارچ 1974 پیر کے دن چاند کی 23 تاریخ کو مولود ہوا۔ آپ کی والدہ کی شرافت، مہمان نوازی، سخاوت، للہیت، عشق رسول و اطرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں مکمل طور پر عکس ریز ہے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول پنڈی راجپوتاں کوٹ لکھپت لاہور سے حاصل کی، اور میٹرک کا امتحان گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول ٹاؤن شپ سے امتیازی نمبروں سے پاس کیا۔ جناب صفدر علی نے باقی تعلیم مختلف شعبہ جات میں حاصل کی اور گریجویٹ میتھس کمیونیکیشن میں کیا، اور اسی دوران آپ نے اپنے اخراجات کا بوجھ بھی خود اٹھا کر اپنی قابلیت کے اظہار کا پہلا نمونہ پیش کیا۔ حیرانی اور اچنبھے کی بات یہ ہے کہ اردو ادب میں انتہائی نام کمانے والا یہ شخص اپنے اوائل دور میں انگریزی کا ایک ممتاز استاد رہا۔ آپ نے شادی سے قبل اپنا ایک اسکول بھی بنایا، مگر شادی کے بعد ملک کی ایک معروف کمپنی میں میڈیکل ریپ کی حیثیت سے نوکری کا آغاز کیا، اور مختلف ادوار سے گزرتے ہوئے آپ ایک نجی کمپنی جو کہ معروف برانڈ ہے اس کے ملکی سطح پر مینیجر ہیں۔ آپ کو اوائل عمر سے ہی کرکٹ کھیلنے اور کتب پڑھنے کا شغف ہے، اور کھانے میں آپ کو چاول انتہائی مرغوب ہیں۔ قبلہ فرماتے ہیں کہ مجھے بچپن سے شوق تھا جب اپنا گھر بناؤں تو اپنے مہمانوں کو چاول اور پالک گوشت پیش کیا کروں۔ نقابت کی دنیا سے قبل ملک پاکستان کے معروف و مشہور ثنا خان، استاذ الاساتید صاحبزادہ سید منظور الکونین شاہ صاحب کی شاگردی حاصل کی، اور ترنم میں بھی آپ کی آواز انتہائی جداگانہ ہے۔ بعد ازاں آپ نے نظامت کی دنیا میں قدم رکھا تو ریڈیو اور ٹیلی ویژن میں آپ کا طوطی بولنے لگا۔ آج کل آپ کیو ٹی وی کے مشہور پنجابی پروگرام سونیاں میریاں سن لے صداواں کی میزبانی فرماتے ہیں، اور ملک کے طول و عرض میں آپ کی نقابت، شعر پسندی، ادبی ذوق اور اردو آہنگ کی دھوم مچی ہوئی ہے۔ آپ نسبتاً اور طریقتاً جس شیخ مکرم سے فیض یاب ہیں، ان کا شہرہ چار دانگ عالم محبت اہل بیت کی وجہ سے ہے، یعنی حضور قبلہ پیر سید ریاض حسین شاہ صاحب، بانی و محتمم ادارہ تعلیمات اسلامیہ۔ آپ سے آپ کا تعلق قریباً 22 سال کی مسافت سے زیادہ کا عرصہ گزار چکا ہے، اور قبلہ کی خوشبختی کی انتہا بھی دیکھیے کہ آپ کے نکاح کا خطبہ اکتوبر 2000 میں قبلہ شاہ جی نے
خود پڑھا۔ حضرت صاحبزادہ صفدر علی محسن کے امتیازات میں یہ بھی شامل ہے کہ آپ نے حالیہ دور میں حضور شیخ الاسلام قبلہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتاب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیکر جمال کا صوتی ورژن بھی ریکارڈ کروایا ہے، جو کہ پوری دنیا میں بہت تیزی سے مقبول ہو رہا ہے۔ حضرت صاحبزادہ صفدر علی محسن صاحب کی قابلیت کو دیکھتے ہوئے، آپ کے اردو ادب کے ساتھ پیار کو دیکھتے ہوئے، ملک پاکستان اور پوری دنیا کے بہت سارے افراد نے آپ کے ساتھ گونگو رابطہ کرنا شروع کیا کہ آپ اپنے فیضان کو عام کرنے کے لیے کسی ایک باقاعدہ بزم کا اجراء کریں، جس کو قبول کرتے ہوئے فروری 2020 میں بزم محسن پاکستان کے نام سے نقابت و میزبانی کے شوقین مرد حضرات کے لیے آن لائن ٹریننگ سیشن کا آغاز کیا، جو کہ انتہائی منظم انداز میں کامیابی کی منازل طے کر رہا ہے۔ اس کے بعد خواتین کے اصرار پر آپ نے اگست 2020 میں اسی عنوان کے ساتھ بزم محسن خواتین کے نام سے ایک دوسرا گروپ تشکیل دیا۔ یہ دونوں گروپس پوری دنیا سے نقابت اور نظامت کے شوقین افراد کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہیں، اور تمام افراد صاحبزادہ صفدر علی محسن صاحب کی تعلیمات، خیالات اور ان کے شعری ذوق سے مستفید ہو رہے ہیں۔ آج ہر درگاہ، محفل، بزم اور انجمن اس بات کی متحمل ہے کہ اس میں صرف آواز صفدر علی محسن گونجے۔ ابھی چوتھے مصرے تک مجھے آپ کا ساتھ چاہیے۔ دیکھیے، شکن آلود جبینوں کو علی جانتا ہے، دہر کے سارے لعینوں کو علی جانتا ہے، کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا کوئی فاسد، کوئی حاسد ہو، منافق ہو یا کوئی فاسد، الغرض جملہ کمینوں کو علی جانتا ہے۔ اللہ رب العزت آپ کی عمر، رزق، علم و عمل میں برکات عطا فرمائے اور آپ کا فیضان جاری و ساری فرمائے۔